ارشاد بھٹی صاحب، یہ تو واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کی جو ہدایت تھی اس پر عمل نہیں کیا، اور پھر سپریم کورٹ نے خود بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک صحیح پیغام نہ پہنچا ہو، چونکہ سپریم کورٹ کی ہدایت میں جو کچھ تھا اس پر عمل انہوں نے نہیں کیا۔ وہ ڈی چوک کا اعلان کرتے رہے اور ان کے کارکنوں کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو پھر کس وجہ سے گئے عمران خان صاحب واپس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج جو قانون سازی ہوئی اسمبلی میں، اب کیا کہا جائے کہ یہ اس اسمبلی میں اب کیا اس کی اخلاقی اہمیت رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ جعلی اسمبلی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، جھرلو زدہ اسمبلی ہے، اور دوسرے اس میں حال یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لینا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ملا کے وہ سارے ای وی ایم بھی ختم کر دیا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ والا بھی، نیب 2 ممبر بھی الیکشن کمیشن کے لگا دیے، چیئرمین نیب بھی لگا لیں گے خیر سے، اور پھر ہم ایک نئے چکر میں پڑ جائیں گے۔ سارا کچھ کر لیں اللہ کے فضل سے، کیس بھی ختم کر لیں اور نااہلی بھی ختم کر لیں، سارا کچھ کر لیں، اب اللہ نے موقع دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ میں آپ کے سوال سے آنے سے پہلے کہ یہ عدالت، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا، بر وقت فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے سے ایک بہت بڑا تصادم ٹل گیا، اور ورنہ انہوں نے آنے نہیں دینا تھا، انہوں نے آنا تھا۔ وہ پرویز خٹک صاحب والی 5 کارکن تو وہ جاں بحق ہوئے ہیں نا، اللہ ان کی فیملیز کو صبر دے، ہمت دے، اور جو اوپر سے پھینکے بھی گئے ہیں بریج سے۔ اور اچھا، اور دوسری بات ہے کہ اس میں وہ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ پریس میں نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، تو مجھے وہ حدیبیہ یاد آ گیا۔ فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کا پریس میں ذکر نہیں کرنا۔ اچھا، اب آ جائیے اس پہ کہ عمران خان کیا سرائیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ یعنی ایک تو جو یعنی مذاکرات ہیں وہ ہیں، پھر ایک اور بھی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر بھی کوئی مذاکرات ہوئے جس میں تلخ کلامی بھی ہوئی، پھر اس سے پہلے بھی مذاکرات چل رہے تھے، پھر اس سے پہلے بھی مذاکرات چل رہے تھے، پھر عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے بہت سارے رابطے کیے گئے ہیں، لیکن میں نے سب کو کہا ہے کہ مجھے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ آخری 2 باتیں، ایک پہلی کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ڈی چوک میں، وہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سپریم کورٹ اب دیکھے گی۔ جو آگ لگائی، گراؤ جلاؤ ہوا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جس کی بنیاد حکومت نے رکھ دی تھی۔ میں کلپ دیکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ، بلیو می سچی بات کر رہا ہوں، میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا تو میرا 8 سال کا بیٹا آیا، اس نے وہ دیکھا ایک 10-15 سیکنڈ کے لیے، اس نے کہا بابا یہ انڈیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے بابا یہ کشمیر ہے؟ میں نے کہا نہیں، پاکستان ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جس میں مار کٹائی، بنا وارنٹ چھاپے، میرا خیال سے فیض آباد دھرنے میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ بنا وارنٹ چھاپے مار سکتے ہیں، گھروں کے بیڈ روموں میں گھس سکتے ہیں، شاہراہیں بند کر سکتے ہیں، سڑکیں بند کر سکتے ہیں، قانون ٹوٹے ہی نہیں۔ یعنی ابھی کوئی قانون ٹوٹا نہیں، پہلے ہی یا تو ٹوٹے نا، تو آپ مثال عبرت بنائیں۔ اور گاڑیوں کے شیشے توڑنا، خواتین کو گاڑیوں سے نکالنا۔ ارشاد بھٹی صاحب دیکھیں، آپ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو سب بات کہی بالکل ریما صاحبہ سے سوال بھی کر لیں گے کہ حدیبیہ کیس میں کیا ہدایت دی گئی تھی، لیکن یہ جو آپ نے 5 لوگوں کو کہا ہے اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے 1 کانسٹیبل کو شہید کیا گیا، اور 1 تحریک انصاف کے کارکن کی پل سے گر کر جاں بحق ہوا ہے، جس کے گھر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بھی جا چکے ہیں۔ جی، باقی لوگوں کی تصدیق نہیں نا ارشاد بھٹی صاحب؟ اللہ کرے کہ نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، لیکن یہ ہے تو 2 اوپر سے پھینکے گئے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ 5 ہیں، 4 ہیں، 2، اللہ کرے 1 بھی نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی ہوا یہ بربریت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سے کہ اس سے اتنی شیلنگ، اتنی آنسو گئے۔ احمد میر صاحب کہہ رہے تھے 12 بجے مجھے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا، اس میں پھر وہ سارا پہن کے میں نیچے اترا۔ بچے تھے، چھوٹی چھوٹی بچے تھے، خواتین تھیں، کیا حال کیا انہوں نے۔ آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ادھر سے شیلنگ کروا رہے تھے، تباہی پھیر رہے تھے۔ یہ ہے حکومت، پھر کہتے ہیں کہ یہ حکومت ماں جیسی ہوتی ہے۔